اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ایک اور بڑی اہم اور خوبصورت شخصیت گجرانوالہ سے جن کا تعلق ہے، کاروباری برادری کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایف آئی جی گروپ کے صدر کے امیدوار تھے۔ ان کے جو الائنس تھا ایف آئی جی کا، احساس یونٹی گروپ، آزاد گروپ کا، اس کے صدارتی امیدوار ابھی تک ہیں۔ چیمبر آف کامرس میں الیکشن کے معاملات ابھی جو ہیں وہ فائنل نہیں ہوئے، ان کے کچھ معاملات ڈی جی ٹی او اور غالباً کورٹس میں بھی ہیں، اس کی تفصیلات ہم جانیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں عطا فرید چودھری صاحب کا کہ جناب آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ عطا بھائی یہ بتائیں سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم یہ کرنٹ سچویشن پہ آئیں، الیکشن میں جو کیا ہوا اور اب کیا معاملات ہیں، تھوڑا سا اپنا ذاتی حوالے سے بتائیے کہ گجرانوالہ میں آپ کیسے آئے، اور یہ بعد میں آپ پہ اعتراض بھی آیا کہ یہ گجرانوالہ سے نہیں ہے، اور غالباً وہی لوگ جو آپ کو لے کے آئے ان کی طرف سے ہی یہ اعتراض آیا، تو یہ کیا کہانی ہے؟ آپ گجرانوالہ میں آئے اور چیمبر پالیٹکس میں کیسے آ گئے آپ؟ بیسیکلی گجرانوالہ جو ہے جی وہ 2003 میں نے یہاں پہ بزنس سٹارٹ کیا، اور ایسا میرا کوئی گجرانوالہ کے اندر کوئی میرا فیملی بیک گراؤنڈ کوئی بزنس نہیں تھا۔ بیسیکلی فادر میرے ٹیکسٹائل ریلیٹڈ بزنس کرتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ ہمارا جو ہے وہ لینڈ لارڈ زمیندار گھرانہ ہے۔ میں نے یہ میٹل کا، کیونکہ گجرانوالہ گڑھ ہے اور اس وجہ سے میں نے یہ والا سٹی چوز کیا میٹل کا بزنس کرنے کے لیے 2003 میں۔ اور اگلی بات جو آپ کی ہے، کٹ دا سٹوری شارٹ، چیمبر والی بات، اور وہ یہ ہے کہ 2008 سے لے کر کے 2018 تک 10 سال ہم نے یہاں پہ، میں نے ایک امپورٹرز ایسوسیشن ہے ابھی تک ہماری، جس میں ملک عامر صاحب ہیں، امجد خلیل صاحب ہیں، اور ہمارے امپورٹر حضرات ہیں، ایک ایسوسیشن پیٹریوٹ کے نام سے، وہ ہم رن کرتے رہے، اور اس میں بے شمار چیزیں ہیں جس میں آن ریکارڈ ہے کہ جہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی جب انہوں نے یہ، جیسے آج کل ایشو چل رہا ہوا ہے اسموک کا، اسی سیزن میں لوگوں کے مال اٹھانے شروع کیے تو میں ان کے خلاف عدالتوں میں گیا، مطلب اس طرح کے بہت سارے ایشوز۔ پھر اپنی یہ تھا کہ جو ٹوٹل مارکیٹ کے لیے تھا، اپنی میٹل مارکیٹ کے لیے ہم نے بے شمار کام کیے، ٹیکسس کے اور یہ وہ۔ لیکن اب اس میں پھر 2018 میں جو ہے یہ ملک ظہیر صاحب، جن کی طرف آپ کا اشارہ تھا، جو میرے پہ جو وہ کرتے ہیں، جن کی طرف سے اعتراض سب سے زیادہ ہے کہ شہر سے نہیں ہے تو باہر سے، تو یہ 2018 میں میرے پاس آئے۔ اور لوگوں نے بھی بہت کہا ہے، اور لیکن میں یہاں، میرا کیونکہ کیریئر یہاں سے سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے تو مجبوراً یہاں سے لینا پڑتا ہے۔ 2018 میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ اخلاق بٹ گروپ جو ہے ان کے ساتھ اس طرح سے، کیونکہ اس سے پہلے ہماری، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ کوئی امیدیں تو ہے نہیں تھیں، ہم خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت کرتے تھے، تو اس لیے پھر وہ 2018 میں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ میری یہ کاز ہے اب کہ میں یہ لے کر کے چلنا چاہتا ہوں، جو ہماری تھی یا جو ہم سوچتے تھے یا جو میں ذاتی طور پہ سوچتا تھا، تو وہ پھر اس نے مجھے دعوت دی کہ آپ چیمبر میں آئیں، اس طرح سے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پھر آپ چیمبر پالیٹکس کا آغاز ہو گیا، اور پھر آپ بہت جلد صدر کے امیدوار بھی بن گئے ہیں۔ اس دفعہ الیکشن بڑا دھواں دھار تھا، اور یہ جو آپ کو لوگ لے کے آتے ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ بے وفائی نہیں ہوتی؟ جو آپ کو متعارف کراتا ہے بالکل ایسے بعد میں آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی ہماری یہی لڑائی تھی۔ دیکھیں آپ، ہوتا یہ ہے کہ پالیٹکس کے اندر جو آپ نے یہ بات کی ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لیگلی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اخلاقی ہوتی ہیں، یہ اخلاقی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی وجہ سے ہی ہمارا اختلاف ہوا تھا اس گروپ کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ملک ظہیر صاحب جب ہمارے پاس 2018 میں آئے تھے نا، میں اسپیشلی اپنی بات کرتا ہوں، تو مین تھا ہی یہ کہ یہ جو پیچھے ایک سٹیٹس کو چلتا آ رہا تھا، پرانی یہ جو گجرانوالہ شہر کے نام نہاد لیڈر، آج تک الحمدللہ ہم نے ان کو تو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ لیڈرانہ خصوصیات ہوں، جس میں سے سب سے مین جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ اس کی ایمانداری ہوتی ہے، جو بزنس کمیونٹی کے لیڈر ہیں، جو بزنس کمیونٹی کے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں
ایک ایک بندہ, اب میں اپنی بات کر لوں, کوئی اور بات, ہم ملینز بلینز کی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, امپورٹ بھی کرتے ہیں, ہمارے معاملات ہوتے ہیں. 1% کا ہمارے ڈیوٹی سٹرکچر کے اندر فرق جو ہے وہ مہینے کا ہمارے ایکسپنس میں لاکھوں کروڑوں کا فرق ڈال دیتا ہے. تو ہمارا جو نمائندہ ہے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں اس کے اوپر اس طرح کا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بھی کاروباری ہے نا, ہم میں سے ہی ہوتا ہے, کہ وہ کچھ اس طرح کی لیجسلیشن یا پالیسی میکنگ کے اندر کوئی اپنے انٹرسٹ کے لیے کوئی ایسا کام نہ کر دے کہ جس کے اندر اس کی چاندی ہو جائے اور ہم سب کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے. اور اسی طرح کی پریکٹس ہوتی چلتی آ رہی تھی, ابھی تک ہوتا بھی یہی آیا ہے کہ جو لوگ اب جس طرح سے اقتدار میں آتے ہیں تو آنے کے بعد ہر کسی نے اپنی ایک وش لسٹ بنائی ہوتی ہے اپنے اپنے کاروبار کی اور اپنے اپنے الائز کی جنہوں نے سپورٹ کیا ہوتا ہے. وہ آ کر کے پہلے 3-4-6 مہینے کے اندر سیدھا ہونے کے بعد وہ اپنی وہ وش لسٹ پوری کرتے ہیں اور پھر آگے چل میرا بھائی تیری باری, اور یہ اسی طرح سے چلتا ہے. تو بیسیکلی دیکھیں, میرا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ سیاست میں آنے کا اور آگے بڑھ کر کے کچھ کرنے کا یہ تھا کہ یا تو کوئی اور صف کے اندر کوئی بندہ نظر آتا, ٹھیک ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے کہ میں اس کی پیروی کرتا رہتا. اب ملک ظہیر مجھے لے کر کے آیا تھا اس وجہ سے کہ ہم اس کے خلاف ہیں, لیکن جب ہم چلے تو یہ بات کی پوری مارکیٹ گواہ ہے, میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے, اچھا ایک میرے پہ یہ بھی لگتا رہا کہ میں کیونکہ یہ مجھے لے کر کے آیا تھا تو میں اس کے خلاف چل پڑا. آپ یقین جانیے کہ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے میرے اس کے اختلافات شروع ہو گئے تھے, اور پھر جب میں الیکٹ ہونے کے بعد میں ایک دن بھی چیمبر نہیں گیا, نہ میں نے وہ اس کی دی ہوئی سیٹ میں کوئی پالیسی میکنگ میں کوئی کردار ادا کیا, نہ اس کو انجوائے کیا. تو میری بے وفائی اس میں کیا تھی؟ میری بے وفائی اس میں یہ تھی کہ میں نے ان لوگوں کی جو غلط پالیسیز تھیں یا جو شروع سے آمرانہ ان کی ایک سوچ ہے کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں ہمارے پیچھے آمین کرتے ہیں, بس میں نے وہ نہیں کی. اور اس کے بعد پھر عاصم انیس اور یہ سارے ہم سب لائک مائنڈیڈ اکٹھے ہو کے ہم نے گروپ بنا لیا. مس انڈرسٹینڈنگز تو ہوتی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ میری ذاتی اس میں دیکھیں, ملک ظہیر صاحب میرے بھائی ہیں, میرا خیال ہے کئی جگہ پہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے, میرے یقین جانیے کہ مجھے ان سے کیا, میرا ذاتی کوئی بات, یہ تو سارے دیکھیں یہ ہمارے ہیں, یہ ہماری بزنس پالیٹکس ہے, اور بزنس پالیٹکس بھی ہو یا جنرل پالیٹکس بھی ہو, نظریہ ہوتا ہے نا. بڑی اچھی بات ہے, اور ذاتی احترام کا ایک احترام دینا, ہمارے بڑے بھائی ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے. اب اس میں آ کر کے اگر 4 لوگ یا 5 لوگ یا 7 لوگ اگر ایک سوچ جسے لائک مائنڈیڈ کہتے ہیں وہ ایک نظریے کے خلاف ہے, اور پھر وہ کوئی چوری نہیں کرتے, وہ کوئی بیک اینڈ سے نہیں آتے, وہ آ کر کے میرے جیسے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے 10-20 سال میں سب کی نکال لیں, سب سے زیادہ ویڈیوز میری ملیں گی آپ کو نیٹ پہ ان کے بارے میں. ہم نے بڑے اوپن طریقے سے, منافقت نہیں, آ کر کے آواز بلند کی, اخلاقی جرات کر کے, ایگزیکٹلی سامنے آ کر کے بات کی, لوگوں کو بتایا کہ یہ کرتے رہے ہیں, کہاں تک نہیں پتا. اچھا پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھیں, یہ جیسے پہلے والی بات پہ دوبارہ آ جاتے ہیں لوگ, ان کی کمپین کا سٹارٹ ہی کہاں سے ہوا کہ یہ ہمارے شہر سے نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے, میں یہی بات اکثر ہم نے کمپین پہ کیا نا, تو کچھ لوگوں نے جو ظاہر ہے جب آپ کمپین چلاتے ہیں اور جو انہی کی صفوں کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کا بھائی ہے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا, لیکن میں نے پھر بھی یہ میری شروع سے یہ رہی ہے سوچ, کیونکہ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے ہمارا, کہ نہیں ہم نے ہر کسی کے پاس جانا ہے, یہ اس کا حق بھی ہے, اس کو بھی عزت دینی ہے, یہ آپ ہمارا بھی جو ہے وہ حق بنتا ہے. میں گیا لوگوں نے جب یہ بات کی نا, تو میں ان کے حواریوں نے, تو میں ان کو یہی کہا, میں کہ دیکھیں میں مانتا ہوں کہ مجھے 20-25 سال ہوئے اس شہر میں آئے ہوئے, میرا باپ یہاں کا نہیں, میرا دادا یہاں کا نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں اس شہر میں آ کر کے پچھلے 10 سال یا 15 سال میں اپنی مارکیٹ, ہر بندے کی جیسے پھول کی خوشبو ہوتی ہے نا, ایسے ایک بزنس مین کی ریپیوٹ ہوتی ہے, ہر بندے کی ایک خوشبو ہوتی ہے. میں نے کہا جی کہ میری آپ ریپیوٹ چیک کریں اور میرے آپ 10 سال کا سب کے سامنے, اصل میں کیونکہ پہلے میٹل مارکیٹ کی حد تک میں محدود رہا, یہ ایکسیڈنٹل ایک سامنے آنا پڑا, جب آئے تو پھر پوری ظاہر ہے یہ تو پورا ڈویژن کا چیمبر ہوتا ہے نا جی, تو لوگوں کو یہ بتانا پڑا. تو میرا صرف مقصد یہ تھا کہ میں آگے آ کر کے اپنے جو آپ کے شہر کے لوگ, جو یہاں کے انڈسٹری کے لوگ,
آپ کے ہی پیسے کا جو آپ کے بزنس کا ٹیکس جاتا ہے اور آپ کا حق مار کر کے جو یہ لوگ زیادتیاں کرتے رہے ہیں، آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، تو آپ کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے. ٹیکنیکلی تو یہی بات ہے نا. اب میرے دو صرف اس میں ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں آ کر کے یہاں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں جیسے 40 سال سے لوگ کرتے ہیں، یا پھر میں آ کر کے وہ ساری جو اس کی چیمبر کی اصل روح ہے یا اس کو آپریشنل کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اصل مقصد تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری صرف ایکسپورٹ کی جو میں نے ایک ایسوسیشن اسی آفس میں ہمارا میں کئی دفعہ بتایا ہے کہ رزاق داؤد صاحب تب تھے منسٹر تھے، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے. ہم نے 1.7 بلین کی ایکسپورٹ ایک سال میں کی. ہماری اتنے سٹیکس ہیں، صرف مطلب امپورٹ علیحدہ ہے. ہمارا تو ایک جو ہے وہ ایک ڈیوٹی سٹرکچر کے اندر ایک چھوٹا سا فرق بہت بڑا فرق ڈال دیتا ہے. شہر کو سرو کیا کہ آپ نے خدمت کی لوگوں کی، بزنس کی. تو اب نہیں، اور دوسرا ہمارا پرپس بھی یہ ہے، ہمارا صرف پرپس یہ ہے. اور ہم ان کو یہ نہیں تھا، اور میں آنیسٹلی بتاؤں کہ ہمارا جنرل سیاست کے ساتھ ان سارے معاملات کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ کرنے کی کوشش کی ان کو الگ کرنے کی، کہ ہم اپنی، اور ہمارا ابھی بھی یہی ہے، ہم نے یہی کرنا ہے. یہ لوگ لے کر کے آتے ہیں پالیٹکس کو، اور بلکہ پالیٹکس کے بغیر تو یہ چل ہی نہیں پا رہے ہیں، اور اسی نے تو ستیہ ناش کیا ہوا ہے چیمبر کا. ہمارا یہ تھا کہ اس کو کلین کریں، اس سے یہاں پہ صرف بزنس ہو. بتائیے آپ نے کیا فیل کیا، گجرانوالہ کو کیسا پایا، یہاں کی بزنس کمیونٹی کو، چیمبر کو، اور یہ جو ایک تاثر ہے کہ گجرانوالہ کا جو چیمبر ہے، یہ ادارہ ہے، یہ اس طرح سے خدمت کا جو مشن ہے شہر کے لیے اس کو پورا نہیں کر سکا، جس طرح سے سیالکوٹ کی مثال دیتے ہیں لوگ، لاہور کی دیتے ہیں، بڑے چیمبرز کی. آپ نے کیا دیکھا یہاں پہ، اور کیا کام ہونے چاہیے؟ اور سر گزارش یہ ہے، دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے، کسی بھی پرابلم سالونگ جو ہے وہ اٹ سیلف ایک سائنس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کی ٹو سکسیس بھی پرابلم سالونگ ہے. پرابلم سالونگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ڈیٹا، جس کی بیس کے اوپر آپ انالیسس کرتے ہیں. انالیسس کر کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ پرابلم آپ کی سالو ہو جاتی ہے. سولوشن. اب یہاں پہ آج تک آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ چیمبر ہے، کسی جگہ کے اوپر بھی پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کیا جا سکا اب تک. میجر جو چیزیں ابھی تک، تو ہم یہاں پہ عوام روتی پھرتی ہے. آپ نے کہنا کیسا پایا ہے، آپ یقین کریں، دیکھیں میں میری پیدائش وہاڑی سے، ذمہ دار ہوں، ایجوکیشن میری لاہور کی ہے، بزنس میں نے گجرانوالہ کی ہے. یقین کریں کہ میں نے گجرانوالہ جیسی لیڈرشپ کا فقدان کسی جگہ، کسی جنوبی پنجاب میں بھی نہیں دیکھا، جس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو. آپ یہ دیکھیں کہ گجرانوالہ، میں کل ہی کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا کسی ہائی آفیشل کے پاس، تو میں بتا نہیں سکتا کہ ان کے کیا تاثرات تھے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ گجرانوالہ صرف آپ کے سامنے اتنا سا رہ گیا. کینٹ والا کہتے ہیں نا، کینٹ اب کراس کریں تو گجرانوالہ ختم ہو جاتا ہے. تو پیچھے ایک آپ کے پاس وہ ہیڈ کوارٹر بھی میں نے سنا ہے کہ سیالکوٹ جا رہا ہے، کچھ ایسا بھی ہے. جب لیڈرشپ آپ کی چیمبر جیسی پالیٹکس کے اندر انوالو ہو جائے گی، اور اس میں اس حد تک انوالو ہوگی کہ اس کے اندر ان کو یہ بھی خیال نہیں رہے گا کہ ہم اپنے جو چاہنے والے ہیں، اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ووٹرز ہیں ہر پارٹی کے، تو اس کو، ان کے سینٹیمنٹس کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے، وہاں ان کے سینٹیمنٹس کو بھی نہیں دیکھ رہے. کس لیے؟ اپنے مفاد کے لیے. کیونکہ اپنے وہ جو 4 5 7 بچندے انہوں نے چھوڑے ہوئے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، انہوں نے ان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا ہے. مطلب یہ ایک سائیکل ہے، یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہ آپ بات کر رہے تھے نا گجرانوالہ کیسا پایا، لیکن اب آہستہ آہستہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے اویئرنیس ہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کبھی ہسٹری میں ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھی الیکشن، آپ کو یاد ہے پہلے ایم این اے کے الیکشن ہوا کرتے تھے، 2 دن بعد ایم پی اے کے، تو جو ایم این اے جیتا تھا وہی ایم پی اے جیتا تھا. اسی طرح سے ہسٹری چیمبرز کی رہی ہے. آج تک پاکستان میں کبھی ایسا ہوا جو یہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کاروباری حضرات آئے، آ کر کے انہوں نے لائن میں لگ کر کے ووٹ ڈالے، اور بے شمار واپس گئے، صرف اس لیے کہ وہ ہم مینج نہیں کر پائے. یہ جو باتیں جو مرضی یہ دوسرا گروپ کرتا رہے، جو چیزیں ہیں سب کے سامنے ہیں، سب نے دیکھی ہیں الحمدللہ. اور ہر بندے کی کریڈیبلٹی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کون کیا بات کر رہا ہے. اچھا، الیکشن پہ ہم اینڈ پہ آتے ہیں. جی الیکشن ڈے میں کیا ہوا اور اس کے نتائج پہ یہ بتائیے کہ جو آپ کا جو
برسر اقتدار گروپ رہا ہے جہاں آپ کا اختلاف ہے دل سے، ان کی طرف سے ایک دو دفعہ تو بڑی سیریس پرپوزل آئی ہیں. اخلاق احمد بٹ صاحب نے بھی کہا ہے، ملک ظہیر الحق صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں چلیں آپ اختلاف رکھیں، اپنا گروپ بھی رکھیں، لیکن جیویز کریں، آئیں ہم نئے نئے پروجیکٹس لے کے آئیں، نئے نئے آئیڈیاز پہ کام کریں اور اس طرح سے بزنس کمیونٹی کے لیے، شہر کے لیے کچھ کریں. تو اپنے اپنے گروپ میں رہتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے اور آپ کو مل جل کر کام کرنا چاہیے؟ بالکل، بہت. دیکھیں باتیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی ان کے بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں، میں کوشش کروں گا نام نہیں لوں. باتیں تو جتنی مرضی کر لیں، باتیں بہت اچھی ہیں. یہ شوگر کوٹڈ یہ جو کینڈیز ہیں نا، یہ آتی جائیں گی، ملتی جائیں گی کہ ہم اچھے ہو رہے ہیں، ہم اچھے بننے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ کی انٹینشنز تو شو ہو جاتی ہیں آپ کے ایکشنز کے ساتھ، ایسے ہی ہے. اب آپ صدر لا کر کے بٹھا رہے ہیں پرائمری فیل، اور باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ان کا جو اصل امیدوار تھا وہ تو آپ نے ہرا دیا. چلیں وہ بھی کوئی بات نہیں، اس کا مطلب اس کے ذمہ دار تو آپ. چلیں وہ ٹھیک ہو گیا. میں صرف ایگزامپل بات کر رہا ہوں، ایز این ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی تو یہ ایکشنز کرتے ہیں. اگر چلیں وہ ہار گیا ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا، تو اور بھی تو بچے بہتر آپشنز تھیں ان کے پاس نا. لیکن وہ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ ان کے وہ جو باڈی سسٹم ہے اور جو ان کا آمرانہ سوچ ہے اس پہ وہ پورا نہیں اترتے تھے. جو بھی صاحب 1 2 4 بچے تھے، تو وہ یہی میرا بھائی ایک بچہ تھا، ان لے آگے بات. آپ نے جو الیکشن کیمپین میں جو آپ کی تقاریر ہم نے سنی ہے، بڑی گرما گرمی ہوئی، دونوں طرف سے گولہ باری ہوئی اور گنوں کے نام لیے گئے. ہمارے پاس اتنی دہانوں والی گنے ہیں اور ہم فوج میں رہ چکے ہیں اور فلانے کے بس اتنی ہے، اور کسی نے کہا میں پٹھان ہوں، اور آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا کہ میں ملینز اور بلینز لگا دوں گا، میں آپ کا احتساب کروں گا، چھوڑوں گا. ایگزیکٹلی. یہ اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے دھمکی دی نہیں. اب میں اس میں تھوڑا سا بتاؤں گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دھمکی تو وہ تب ہو کہ جب میں کہوں کہ میرے پاس گنز ہیں اور میں نکالوں گا. جو ابر ادھر سے ادھر سے کسی نے میں نے تو دیکھیں، میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں اپنی ہر کہیں، ویسے تو ہر بندہ جواب دے، لیکن میں کہیں پہ شرمندہ نہ ہوں کوئی ایسی غیر جمہوری بات کر کے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں، میں نے کیا بات کی ہے کہ میں اپنی جیب سے پیسے لگاؤں گا، میں آپ کا احتساب کروں گا. اور آج اب الحمدللہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں کر رہا ہوں. ابھی تک تو الیکشن فائٹ کریں، پیسے لگا کے کریں، انشاءاللہ آگے ان کے خلاف بھی کریں گے. اور وہ کیوں کروں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ کسی نے تو ایگزامپل سیٹ کرنی ہے، کوئی تو ان کو ٹھیک کرے گا. یہ جو یہاں کے شہر کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، آئی بلیو کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے مہاجر ہونا. مجھے آپ بتائیں کہ مہاجر ہونا کوئی گالی ہے؟ ہجرت تو ہمارے نبی کریم بس یہ بات ہے. اب یہ نعرہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا نا، کیونکہ یہ غیر اخلاقی بھی تھا، یہ ہماری مذہبی روایت. دیکھیں اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت رکھی ہے کہ ہجرت کرو. تو میں تو ہجرت کر کے آیا نا، اور یہ خود بھی سارے ہجرت کر کے ہی آئے ہوئے ہیں، لیکن ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں. یہ کوئی ایسا تانا نہیں ہونا، یہ کوئی ایسا تانا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے مثال دی ہے اس میں، اور لوگ بھی بڑے سینئر لوگ چیمبر کے، وہ صدر بنے، لاہور جا کر بنے، عزیز کی بات آتی ہے، اور لوگ ایگزیکٹلی ایسی مثالیں ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ اگر یہ شہر کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ ان میں سے ان کا بیک گراؤنڈ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ کچھ چیزیں مجھے تو لوگ جو اپریشیٹ کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں وہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تاب بھائی باقی ساری باتیں ہیں، لیکن آپ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یقین کریں یہ بہت زیادہ سینکڑوں کے ساتھ سے کمپلیمنٹ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتا تو دیں، اور انشاءاللہ یہ اویئرنیس بائی دا ٹائم آئے گی. یہ جتنا ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اچھائی کو اور سچائی کو جتنا دبانے کی کوشش کی جائے اتنا وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. یہی انہوں نے میرے ساتھ کیا، یہی انہوں نے ایف آئی جی کے ساتھ کیا. دیکھیں ہم کتنے لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے نا، انہوں نے دبانے کی اور کرنے کی کوشش کی، اور دیکھیں ہم کہاں تک آگے. اب آگے وہی بات الائز والی، اور سارے دیکھیں ہم مل کر کے ان کے ساتھ پروجیکٹ تب کریں، ساری چیزیں تب کریں اگر ان کا ماضی صاف ہو. اچھا چلے ماضی تو چڑیا گھر جیسے کیس آپ کے سامنے، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جب یہ بات کی تھی یہاں پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے، جہاں سے یہ بات ساری شروع ہوئی، ان لوگوں نے، جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے،
30 لاکھ روپیہ 3 ملین لگا دیا صرف اس بات کے اوپر کہ یہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کے اوپر. اور شروع کہاں سے کیا انہوں نے؟ یہاں سے الیکشن کمیشن کے اوپر سے. اتنے خوف زدہ تھے. الیکشن کمیشن کو پیسے دیے ہیں؟ نہیں, میں بتاتا ہوں نا کیسے. وہ میں تو اکثر لوگوں کو بھی یہی بتا رہا ہوں, میں تو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا پیسے میرے تھے لاتے, یہ تو الیکشن پہ آج تک 1 روپیہ نہیں لگاتے. گزارش یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے پہلے الیکشن کمیشن میں کہا کہ 365 دن جو ہے وہ پورے نہیں ہے, صرف کس بات سے خوف زدہ تھے کہ یہ پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ عوام جو کاروباری لوگ ہیں وہ عطا کے اوپر اعتماد کریں گے, اس کی بات کو, اس کی یہ کریڈیبل آدمی ہے, اس کی ہسٹری کریڈیبل. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ کو آؤٹ کر دیا جائے. ٹیکنیکل میں بھی نہیں ہو سکتا تھا, یہی تو بتانے کا مقصد ہے. کچھ بھی نہیں. ایک چیز اچھا, جو ان کے اپنے آج تک چیمبر میں کم از کم بھی 7 صدر اور تقریباً 20 یا میرے خیال ہے 19 نائب صدر اور صدر سارے ایسے ہی آئے ہیں. فیڈریشن کا ابھی کا صدر ایسے تھا, یہ پیچھے ناصر مغو صاحب, یعنی کہ کبھی یہ کوسچن ہی نہیں تھا جس کو انہوں نے چیلنج کیا. کتنے خوف زدہ تھے. پھر جا کر کے ہائی کورٹ میں ڈوکر صاحب کو 3 ملین جس کا آپ پوچھ رہے ہیں. اچھا, اس کا وہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے پہلے چیلنج نہیں کیا تو جو چیلنج کر دے امیدوار, لاء کو دیکھنا پڑے گا کہ قانون کیا کہتا ہے. اگر پہلے کسی نے چیلنج نہیں کیا تو نہیں کیا. سر گزارش یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی, ہر ایک بات کی سینس میک کرتی ہے نا. کوئی کام کرنے کا کوئی جواز ہوتا ہے نا, تو اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بحث کی ضرورت ہے. اگر واقعی یہ اسی انہوں نے سوچ کے ساتھ کیا کہ پاکستان میں آج تک جب سے یہ ہو رہا ہے کسی نے یہ سوچا نہیں, اور ہم اتنے افلاطون اور رستو ہیں, ہمارے دماغ میں آ گیا تو کیوں نہ یہ ہم 30 لاکھ جیب سے ڈال کر کے یہ پیسے سیٹ کر دیں. تو چلو, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیت ہے ٹھیک ہے. لاکھوں روپے اب بھی لگ رہے ہیں, کوئی یہ ہم سن رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں اتنے پیسے لگا دیے ہیں, فلاں کو فلاں پیسے دیے جا رہے ہیں. پیسوں کا عمل دخل چل رہا ہے. سر گزارش ہے, میری بات سنیے, یہ جو پیسوں والی بات ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے, یہ ہم اس کو شروع سے لے کر کے میں اس کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہ بات پیسے لگنے والی اور کیس شروع کہاں سے ہوتی ہے. یہ میرے سے پہلے سے بھی آپ آج بات شروع ہوتی ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میاں عمر سلیم صاحب کے ساتھ ان کا پرانا جو ان کے ساتھی تھے اور وہ نہیں چل پاتے, اور ان کا ہمارے ساتھ ایز اے وہ بنتے ہیں. اسی سلسلے میں انہیں بہت تھا کہ ہم کس طرح سے ٹیکنیکل, جو آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بات کریں, ٹیکنیکلی یہ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جی وہ 5 ملین والی ریٹرن والی جو ہے وہ سلسلہ 50 ملین والا شروع کر دیا. کرتے کرتے جب فائنل لسٹ لگتی ہے, وہاں سے آپ یہ دیکھیں, ادھر سے میرا خیال اب سب کو کلیئر بھی ہو جائے گا. یہاں پہ آج تک بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بہت ساری چیزیں پوچھی. ہوا یہاں سے کہ ہم نے ایک آپس میں جیسی فائنل لسٹ لگی, اس میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی FIG یونٹی احساس نے, جس میں میں, عمر سلیم صاحب, آسم صاحب, غلام حسین جاج صاحب, افاق صاحب, آصف صاحب, یہ سارے, وقاص افضل صاحب, عاصم علی صاحب کا میں نے نام لے لیا, ہم سارے بیٹھے. ہم نے وہ پہلے 1-2 دن میں دیکھا, ان کا جائزہ لیا کہ یہ جو نے اسکروٹنی کیا الیکشن کمیشن نے یا اسکروٹنی کمیٹی نے, یہ جو 50 ملین والی ہے اس میں کیا کیا. کیونکہ اس سے پہلے ان کے ایک لیڈر کا ایک بیان آیا تھا کہ یہ دھوبی پٹکا مارا ہے. اب وہ ہمیں پتا تھا کہ یہ دھوبی پٹکا ان کا کیا ہونا ہے, بے ایمانی کرنی ہے نا ان لوگوں نے. اب ہم تیار بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے جنگ یہ ایک طرح سے نہیں لڑی, ہم نے بہت طرح سے لڑی. اب ہم الحمدللہ سارے ایز اے ٹیم ہم تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا سب سے پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کیا کیا ہے. اور ہمیں پتا تھا کہ ان کی یہ بیسیکلی یہ بدنیتی پہ بیس یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, تو یہ کریں گے. رادر کے کئی لوگوں نے حلف بھی دیے تھے مجھے بہت زیادہ, میں بتاتا بھی رہا ہوں, تو شعیب بٹ صاحب کی بات کروں کہ ہم کوئی بے ایمانی نہیں کریں. تو میرا تو تقاضا, آپ یقین جانیے کہ میرے دوست بھائی لیڈر جو جتنے بھی ہیں, آصم علی صاحب, عامر امان صاحب, اوپر ان کے ساتھ لڑائی ہی شروع میں باخدا آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ رہی کہ میں کہتا تھا کہ یار ایس پاس سے نہ سوچو, میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں اور آن اوتھ بتا رہا ہوں, یار مینوں کون نے حلف دیا ہے, مجھے قسم دی ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یار زبان سے تو دیکھیں, کسی کی بیٹی ہوتی ہے, کسی کا بیٹا ہوتا ہے, وہ 3 لفظ منہ سے کہتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں نا ساری عمر کے لیے. تو یہ زبان ہی ہے نا. تو ایک چیز جو آپ زبان بھی ہو اور حلف پہ ہو, تو میری اقتدار اور میری پرورش باخدا اس چیز پہ نہیں تھی جس حد تک ان کا وہ سابقہ صدر شعیب بٹ گیا.
ٹھیک ہے. اس نے مجھے تو یہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا, اس نے کہا تھا میں فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤں گا, لیکن خیر میرے یہ لوگ زیادہ تجربہ کار ہیں, زیادہ جانتے ہیں اس کو, انہوں نے کہا جی نہیں, ہم خیر کرتے رہے. ہم نے وہ 791 کی لسٹ میں ہم نے ان کی ٹرن اوور چیک کی. آپ وڈ یو بلیو, آج بتائیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے کسی طرح سے بھی چیک کی, کسی سے پوچھا, کچھ کیا, ہم نے بال دیکھا, اس میں سے کوشش یہ کی کہ زیادہ تر کی ہم چیک کریں. کرتے کراتے ہم نے پہلے اس کو اسٹوڈنگ کی 100 کے قریب بندے نکالے, 100 کرتے کراتے ڈی جی ٹی او کے پاس ہم نے اینڈ پہ جو رہ گئے نا سارا کرنے کے بعد, کچھ الیکشن کمیشن نے نکالے, کچھ سیکٹری جنرل, کہیں کہیں پہ ان لوگوں کو شرم آتی رہی. ان کی کوشش یہ رہی کہ ہم نے, اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے کہ پہلے محل 10 نکال لے یا انہوں نے اپنے, اور ہمارے کو 20 ڈالے, ہمارے ڈال دیے جو ہم نے چیلنج کیے. اور ان کا یہی تھا کہ یہ اپنے ان کے ڈال دیتے ہیں اور ہمارے جو ہے آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہوں گے کیونکہ ریٹرنز چیک نہیں ہو سکتی, ٹرن اوور چیک نہیں ہو سکتے, تو یہ ہمارے چل جائیں گے. اور یہ باخدا میں آن ہوتا آپ کو ہر چیز بتا رہا ہوں. ہوا کیا, ایف بی آر ریکارڈ ہے, وہ کیسے چیک کیا آپ نے؟ اچھا میں بتا, نہیں وہ تو ہماری اپنی ایکسپرٹیز ہے نا, ہم اسی شہر میں رہتے ہیں نا, ہماری یہی کمیونٹی ہے نا. اب میٹل کے جتنے لوگ ہیں مجھے پتا ہے کہاں کہاں کام کرتے ہیں, ان کے کون کون سے وکیل ہیں, تو میرے لیے کوئی مشکل کام تھا, سب کے لیے تھا, لیکن ہم نے محنت کی نا. سورسز ہیں, اب آپ صحافی ہیں, آپ اپنے سورس بتاتے ہیں. اچھا خیر, وہ جب ہم نے کیا تو اب ہمیں پتا چل گیا کہ انہوں نے ان پہ ہیرا پھیری کی ہے. مطلب ظاہر ہے اب ہمارے پاس ایف بی آر کا ریکارڈ تو تھا نہیں کہ جس کو ہم اسپاٹ آن کرتے کہ یار یہ بھی گئی یہ بھی گئی. ہم نے اپروکسیمیٹلی نکال دی. اب اس میں 100 نکلی, کرتے کراتے جناب وہ 65 جو تھے وہ ڈی جی ٹی او نے, ڈی جی صاحب نے وہ ان کے اوپر سٹے آرڈر دے دیا کہ یہ جو 65 ووٹ ہے ان کو ہم نے جا کے کچھ پروف دکھائے, اس پہ یہ بھی گئے. اور آپ یقین جانیے کہ انہوں نے اس میں سے ڈی جی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے, وہ سیکٹری صاحب ہوتے ہیں اور سیشن جج کا درجہ رکھتے ہیں 21ویں گریڈ کا, اور یہاں پہ ہم دونوں گروپس بیٹھے ہوئے, ان کا ڈائریکٹر بیٹھا ہوا, فورجڈ انکم ٹیکس ریٹرنز جو کہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے, اس کو 3 کو ہاتھ سے, عقل ماشاءاللہ اتنی ہے ان لوگوں میں, ہاتھ سے 8 کیا ہوا, 80 ملین کیا ہوا, کسی کو 9 کو بڑھانے کے لیے 1 آگے لگایا ہوا. اچھا پھر جس کو لگایا ہوا اور اس کے نیچے ورڈز بھی لکھے ہوتے ہیں نا, انہوں نے چینج کیتا, عقل تو اتنی ہے. اچھا اب وہ اچھا وہ دکھا ایگزیکٹلی, اچھا وہ کر کے انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے وہ پروف دکھائے تو وہ 65 جو ہے ان کے اوپر سٹے ہو گئی. اس کے بعد اللہ کا حکم یہ کہ ان کی جو ہے وہ مشینری جاگی ساری, آگے پیچھے سارے سمجھ آ گئی کہ کام ہو گیا خراب. اب اس 65 کے اندر سے ان کے کوئی 2 4 5 7 ان کے ووٹ ٹھیک بھی ہوں گے. ظاہر ہے ہم نے تو کیے تھے ایسٹیمیٹڈ نا. انہوں نے کیا کیا, کرتے کراتے انہوں نے اپروچ کیا, پھر اپنا وہاں سے یہ چینل شروع کیا انہوں نے سیاسی. ایک اور لیٹر نکلوا لیا, اس کے اوپر صرف چیک کرنے کا تھا. اب وہ آفیشلی سٹے تھا, اس کا کچھ ہو نہیں سکتا تھا, فورج کیسے ووٹ. کرتے کراتے انہوں نے جن کی صرف ریٹرنز خراب تھی نا جی, میں صرف آپ کو ان شارٹ بتا دوں, لمبی سٹوری ہے, جو ریٹرنز ہاتھ والی تھی وہ ساری نکال دی پیچھے. وہ میرے خیال ہے 40 کے قریب کوئی ایسے ووٹ بنے, وہ یعنی کہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ایسی بے ایمان ہے. اچھا یہ بتائیے طاہر صاحب کہ یہ جو سچویشن آپ نے بتائی ہے اس میں سیاسی عمل دخل بھی نظر آ رہا ہے, اور یہ چیمبر کی پالیٹکس کی آپ بدقسمتی کہیں یا اس پہ تو میں تقریباً تمام شخصیات سے ہم یہ سوال کرتے ہیں, سیاسی رول جو ہے اور یہ جو اثر انداز ہوتا ہے کاروباری معاملات میں اور ٹریڈ آرگنائزیشنوں میں اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ, چیمبر آف کامرس کو کتنا متاثر کر رہا ہے یہ؟ دیکھیں بدقسمتی ہے یہ اس شہر کی. میں آنیسٹلی بتاؤں کہ ٹھیک ہے ہم جتنا مرضی کہہ لیں, سیاست دیکھیں باتیں وہ کرنی چاہیے جو حقیقت کے قریب ترین ہوں, اور اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ پہ سیاست کوئی سوسائٹی کی ہو یا چیمبر کی ہو وہاں پہ انوالو ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی, کیونکہ ہر بندہ انفرادی طور پہ ڈفرینٹ درجے رکھتا ہوتا ہے, ڈفرینٹ چیزیں رکھتا ہوتا ہے, مطلب ڈفرینٹ نظریات رکھتا ہوتا ہے. وہ شہری بھی ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کا حصہ بھی ہوتا ہے. تو وہ اس لیے
کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہاں پہ میں گجرانوالہ کی یہ رہی ہے کہ یہاں کا سیاستدان ایک حد، ایک لائن ہوتی ہے نا جی، ایک وابستگی، اس سے بہت زیادہ آگے چلے جاتا ہے. مطلب سم ٹائم یہ چیزیں باقی دیکھنے میں نہیں آتی. نارملی میں میرا اپنا تجزیہ ہے کہ باقی شہروں میں بھی آپ دیکھ لیں. میں ابھی سارے معاملات کے اندر میں گیا ہوں نا، آج کل ہماری جنگ چل رہی ہے ڈی جی صاحب کے پاس، تو یہاں پہ جو منسٹر صاحب ہیں، آپ یقین کریں کہ باقاعدہ طور پہ ہمارے ہر سفارشی کے پاس بھی جا کر کے نہ صرف ان کی سفارش کرتے رہے بلکہ ان کو روکتے بھی رہے. اب اس کی، اور پھر آپ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیاست کا کس حد تک کرو. آپ یہ دیکھیے کہ ایک آفیشل ایسے ہیں، بلکہ میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ آنیسٹلی کہ ایسے میں منسٹر صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں، نوید قمر صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کوشش کریں صلح کر لیں. مطلب ان کا اشارہ بھی اسی سائڈ پہ. یہ نہیں ہو، اس حد تک نہیں ہوتی، اس حد تک میں نے نہیں دیکھی. اور یہی ہمارے گروپ نے، جیسے آپ نے یہ بات کی نا ابھی، یہی میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں، میری تو ویسے ہی سیاسی گھرانے، اب پہلے بات آ جائے کہ میں سیاسی طور پہ میں کیا ہوں. میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ یقین جانیے کہ میری جو ساری فیملی ہے، میرا کزن، ریئل کزن جو طاہر اقبال ایم این اے ہے، پی ٹی آئی سے. اچھا، اب میرے جو دوست ہیں لاہور میں، میرے بزنس پارٹنرز ہیں، وہ ملک سیف وغیرہ وہ نون سے ہیں. میرے ایک اپنے نظریات ہیں، میں یہ نہیں دیکھتا ہر چیز. اچھا، آپ یقین جانیے کہ میرا ساری فیملی پی ٹی آئی کی ہے، ساری پوری، جہاں پہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، جو میرے سارا ظاہر ہے باپ دادا سارے وہ گاؤں میں بیٹھے ہیں. میں نون کا اپنے نظریات دوستی کی وجہ سے بھی نہیں، نظریات کی وجہ سے. اور یہاں، اور دوسری بات، جہاں نظریہ ہمیشہ ہوتا ہے ضرورت کی بنیاد کے اوپر. کون سا نظریہ ہے؟ اگر میری پارٹی کا، اب جو میرے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے، یا جو میں پارلیمنٹ کے اندر میں 2 دن وہاں پہ میں جب وہاں پہ تھا، وہ جوائنٹ سیشن تھا، میں اس دن بھی وہاں پہ ہوں، میں دیکھتا رہا ہوں. میرا نظریہ، میرا بزنس کمیونٹی ہے، ان کے مقاصد ہیں، ان کی ضروریات ہیں، یا یہ شہر ہے جس کے اندر میرے اربوں کروڑوں کے اسٹیک انوالو ہیں. ٹھیک ہے، میرا نظریہ کوئی پارٹی نہیں ہے. مجھے اسی طرح سے میں اپنا دیکھوں گا نا. لیکن یہ لوگ، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے باقی جن لوگوں نے ہمیں بزنس کمیونٹی، وہ تھے 5000 لوگ جنہوں نے ووٹ دینا تھا ایسوسیٹ کا مجھے، اس کے پیچھے انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ ہیں، یا لوگوں کی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک امیج ہوتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لوگوں نے ایز اے لیڈر ہمیں ایکسیپٹ کیا ہے، ایز اے کینڈیڈیٹ مجھے ایکسیپٹ کیا ہے. لوگوں کی محبت ہے، لوگوں آج کل سمجھدار ہیں، لوگ چیک کرتے ہیں. لیکن آپ سیاست، اور یہی کمپین میں آپ یہ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی میں ہمارا جو کارپوریٹ کلاس کا یہ 27 ہم 2 ووٹ سے ہارے، ایک جیتے بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وابڈا کو، اسی منسٹری کو کس طرح سے استعمال کیا گیا. میرے پاس لوگوں کی کمپلینس بعد میں آئی. لوگ یقین کریں کہ لوگوں نے آ کر کے خود کہا کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ ہوا، ہم معذرت چاہتے ہیں. یہ مطلب گلٹ فیل بھی ہوتا ہے نا. لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس نے اتنی محنت کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، 2 ووٹ سے ہار گئے ہیں یا 4 ووٹ سے ہار گئے ہیں، تو لوگ جو مرضی. میں ایگزیکٹلی دیکھیں، میں تو پارٹی کو نہیں اندر لا رہا. آپ یقین جانیے باخدا کہ میں نے کوئی بھی، اگر ہم نے، ظاہر ہے ہم انصاف کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں نا. ہم نے تو کیا کیا، ہم نے تو پرائم منسٹر کو اپیل کی ہے. ہم نے تو جب پیپر کے اوپر کیا، آپ کو پتا نیوز پیپر کے اوپر، یہ آپ کے اشتہارات آئے ہیں. ہاں، ہم پارٹی کو نہیں، ہم نے تو دیکھیں جی ہم فائٹ کر رہے ہیں، نہیں ہے تو عدالتیں ہیں. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے، دیکھیں حق جو ہے نا وہ مل کے رہتا ہے. اس کے لیے صرف ایک چیز میں ضروری ہے، وہ کھڑا رہنا. یہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ واقعی وہ سعد رفیق والا ہے نا، لوہے کے چنے. تو یہ ان کے لیے ہم لوہے کے چنے، ہم چبائے نہیں جائیں گے. اچھا، اس کے بعد سعد رفیق صاحب چپ بھی ہو گئے تھے بڑے عرصے کے لیے، لیکن ہم نہیں ہوتے. دیکھتے ہیں کہ آپ کب تک اللہ کرے آپ ایک اچھا کردار ادا کرتے رہیں، ایک اچھی آواز ہے گجرانوالہ کے لیے. عطاس، اب یہ بتائیے کہ اب الیکشن ہو گیا ہے، اور آپ کی جتنی جدوجہد ہے، آپ کے گروپس، اور ایک بہت بڑا الائنس، اور اتنا الیکشن کا شور، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ سی کلاس کا الیکشن ہارنے، اے کلاس کا جیتنے کے باوجود برسر اقتدار گروپ انہی کا ہے، رجیم وہیں بیٹھی ہے، صدر انہی کا، سینئر نائب صدر انہی کا، نائب صدر انہی کا.
गुजरा वाला के लोग जो आपके फॉलोअर्स जो देख रहे थे कि अताफरी चौधरी सदर बनता है कि नहीं बनता, अताफरी चौधरी भी अभी जदोजहद में है, क्या हासिल हुआ इस सारी इतनी बड़ी एक्सरसाइज का? वेरी गुड। देखें, सबसे पहली बात, हासिल अता का सदर बनना सिर्फ नहीं था, और अभी इंशाल्लाह सदर अल्लाह ताला बनाएंगे भी, मैं भी आऊँगा आगे, हमारा अगला जो इलेक्शन होगा उसमें भी FIG का आएगा। पहली बात तो ये, अब हमारी जंग चल रही है और इंशाल्लाह हम अपना थोड़ा सा उसका बता दीजिए कि स्टेटस क्या है इसमें? स्टेटस उसका सर ये है, गुजारिश कि वही अभी चल रहा था कि जो 65 वोट वाला मामला था ना, एंड पे इन्होंने इलेक्शन की रात को जो एक्चुअल मामला हुआ, वो जो 27 मुतनाज़ा, ये जो 65 मुतनाज़ा वोट थे, बाकी तो अभी कोर्ट्स में चल रही है ना चीज़ें, इसलिए ध्यान से ऑन रिकॉर्ड बात करनी पड़ती है, तो जो है वही बताऊंगा। जो 65 वोट थे, जिसका अभी DG साहब ने भी फैसला नहीं किया था ना कि ये सही है या गलत है, वो उसमें से इन्होंने खुद ही लिख करके कि इतने वोट जाली हैं, ये इन्होंने लिखा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जिसके अंदर हमारे भी बंदे बैठे, वकास साहब, जिन्होंने एहतजाज भी सारा किया, और वापस लिखा DG साहब को कि ये 27 वोट की जो रिटर्न्स हैं वो ठीक हैं, जिसमें हमारे बंदे बैठे, जिसमें वकास साहब ने चेक नहीं, किसी ने नहीं, खुद ही सेक्रेटरी जनरल ही अकेला बैठा चेक कर रहा है हॉल के अंदर, चेक इन्होंने ऐसी की, और वही सेक्रेटरी जनरल जो कि पार्टी है, जो कि मुतनाज़ा है, जिसको हम, जो हमारा फरीक है, ये इन्होंने वो 27 वोट लिख करके भेज दिए वापस DG साहब को। उसके बाद 1-2 हफ्ते की साइलेंस हो गई। इन्हें ये समझ आई कि इलेक्शन तो हम हार रहे हैं, इलेक्शन में रह गए थे 1-2 दिन। उससे पहले इन्होंने ये सोचा कि ये जो 27 वोट हमारे हैं, इसको हम किसी, क्योंकि एक वोट के लिए ये कह रहे थे, इसको किसी तरीके से हम डाल लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन में हम जो हैं वो करीब पहुंच जाते हैं। C क्लास को फोकस किया। और दूसरा भी इनको ये था कि हम किसी ना किसी तरीके से C क्लास का इलेक्शन अगर हम जीत जाते हैं तो एक आध तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जाहिर है बात उनकी ठीक थी, प्लानिंग उनकी ठीक थी। अगले दिन हम आए हैं तो हमारी एक अपनी ड्यूटीज थी अपने ग्रुप में। मियां उमर सलीम साहब अंदर थे, मैं बाहर था, वहां पे मियां उमर सलीम साहब मौजूद थे एज अ कोऑर्डिनेटर। इन्होंने वो 27 की एक लिस्ट पकड़ा दी। मियां साहब ने ये कहा कि जी 27 वोट, ये तो अभी वो फैसला होना है, 65 के अंदर ये है, और ये तो हमने तो इनको कंपेन भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ये तो अब अगले इलेक्शन में इनका जो है पड़ सकता है, अब तो नहीं है। अब तो एक दिन इन्होंने वो बात नहीं मानी, ऑब्जर्वर आया हुआ था, हमने मियां साहब ने जो है मियां मुस्लिम साहब ने उन्हें भी रिटर्न जमा करवाया। फिर ये भी कहा कि इधर अलहदा बॉक्स ही रख लो, लेकिन बदनीयती थी ना, वो भी नहीं किया कि DG साहब जो फैसला करें। खैर इलेक्शन हो गया, 2 वोट 3 वोट और 4 वोट, ये इससे हमारे एक कैंडिडेट हम जीते और बाकी मुतनाज़ा रहा इलेक्शन। अगले दिन हम DG साहब के पास चले गए। DG साहब ने कहा जी कि अभी इलेक्शन चल रहा है, आपको कल ही रोक देना चाहिए था। हमने कहा जी हमने जो है वो अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो, और ये उन्होंने कहा जी चलो जो हो गया, अब ये इलेक्शन के बाद है। हम वहाँ से अगले दिन हम एक अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने करम किया, इनके वहमो गुमान में भी नहीं था जो हो गया। उसके बाद हमारी उम्मीदें अल्हम्दुलिल्लाह, और इनको यही था कि अगर ये सी में इनको पता था कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं पे आप ये देखें कि सुबह इलेक्शन है, आप चैम्बर में हैं, आप 200 बंदों की लिस्ट डाल देंगे और अगले दिन इलेक्शन करवा देंगे, कैसे पॉसिबल है? ऐसा हो नहीं सकता ना। इनको ये था कि ये वाला ऐसे कर देंगे, इनको ये नहीं था कि चैलेंज नहीं होगा, पता था, इनको सारा पता होता है। इन्होंने लेकिन ये हार चुके होंगे, ए भी हार जाएंगे तो फिर उसके बाद इनको चैलेंज करके मिलेगा कुछ नहीं। जाहिर है बात भी ठीक थी कि हम ए भी हार जाते खुदा ना खासा, तो हम क्यों चैलेंज करते सी, क्योंकि फारिग मतलब हमें सबको पता था कि गलत किया इन्होंने सप्लीमेंट्री लिस्ट, लेकिन अल्लाह ने करम किया, हम जीत गए, हमने चैलेंज कर दिया। अब जब वो चैलेंज कर दिया, वहां पे इन्होंने फिर खिदमात ली हैं मिनिस्टर साहब की। फिर इनको समझ आई है कि हो नसी गए हैं, हमारे हाथ से चैम्बर गया, ये जीत गए हैं, सी वाली हम ये हरकत कर बैठे हुए हैं, तो आओ साड़ी मेहरबानी करो, मदद फरमाओ। वो ये तब से अब तक भागे फिर रहे हैं। हम इंसाफ के लिए अभी कोई फैसला है कल नहीं वो बेसिकली बिल्ला साहब कहते हैं कि बात खत्म हो गई है, अब हक सच की फतह हो गई है। बिल्ला साहब आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनको फैसला पढ़ना नहीं आया है। हाँ
سر گزارش یہ ہے کہ فیصلہ تو سامنے ہے فیس بک، آپ تو آپ نے پڑھا ہے وہ؟ ہاں جی میں اچھا کیا ہے فیصلہ؟ میں بتاتا ہوں. فیصلہ یہ ہے، فیصلہ بیسیکلی وہ فیصلہ نہیں ہے، اس میں وہ ایک انہوں نے ایک ڈائریکشن دی ہے، ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، کمیٹی بنائی ہے. اب بیسیکلی دو چیزیں ہیں. ہم نے اس کا جواب، یہی لیٹر پرسوں تھا تھوڑا پرسائز، اور اب جو ہے وہ ڈیٹیل میں اور زیادہ انہوں نے کر دیا. اس میں یہ تھا کہ کمیٹی دو بندے بنائیں اور وہ 27 ووٹ جو ہیں اس کی ایلیجیبلٹی چیک کریں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. ہماری پرے اس میں یہ ہے کہ یہ 27 ووٹ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک، یہ بات کی بات ہے. ہماری پرے یہ ہے کہ یہ ووٹ ڈل سکتے تھے یا نہیں، اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن بھی یہی ہے. اس کے جواب میں وہی سیم لیٹر ہے، اس کو انہوں نے الیبوریٹ کر دیا ذرا ڈی جی صاحب نے کہ جی میرے خیال میں یہ کیونکہ پروویژنل لسٹ میں ووٹر تھے تو وہ جو ہے اس میں ہے، اس لیے 27 ووٹوں کی جو ہے وہ بھی ویریفیکیشن ضروری ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک اپنا وہ جو ہماری، کیونکہ سامنے آیا ہے لیٹر ان کا ڈی جی صاحب کا، جو ہمارا رپلائی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے رپلائی یہ دیا، ہم اس کمیٹی کا پارٹ نہیں بنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے، ہمارے وکلا حضرات نے ہمیں یہ کہا کہ یہ، حالانکہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، وہ جو 27 ووٹ ہیں وہ بھی یہ لاسٹ ہیئرنگ میں ڈی جی صاحب نے ڈائریکٹر کو اپوائنٹ کیا، وہ 27 میں سے رینڈم 3 فائلیں نکالیں، اس میں سے پہلا ووٹ نکالا اور وہ بھی ووٹ جو ہے وہ بھی پورا نہیں تھا. آپ اندازہ کیجئے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. میں سمجھا سکا ہوں کہ وہ جو ایک تو ہمارا معاملہ وہ 27 ووٹ کا ہے نہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈل نہیں سکتے تھے. ہر ٹائم ہوتا ہے نا ہر چیز کا. دوسرا، وہ 27 ووٹ میں سے ایک ووٹ لاسٹ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، ڈی جی صاحب نے ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا، ایسے بیٹھے ہوئے تھے سارے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، شعیب بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، ان کا وہ جو سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وکیل جو ہے کھوکھر صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ایک فائل کھلی، پہلا ہی ووٹ جو ہے وہ اس کی ٹرن اوور پوری نہیں، اس میں انہوں نے ذاتی پراپرٹی ایک سیل کر کے وہ ڈال کر کے ٹرن اوور پوری کر کے، حالانکہ وہ جو ٹیکس پیئر تھا اس نے بالکل ٹھیک کیا ہوا تھا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے اس کو کاؤنٹ کیا ہوا تھا. اب کہنے اچھا، اب یہ بھی فی الحال چل رہا ہے، ہم فائنل ڈیسیژن کے انتظار میں ہیں. ہم بہت جو ہے منسٹر صاحب ان تک بھی کافی ملاقاتیں ہماری، میری ذاتی طور پہ بھی ہو چکی ہیں. ہم بہت حد تک ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو بھی چکے تھے اور ہیں کہ میرٹ پہ یہ فیصلہ کیا جائے. اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 دن کا ویٹ ہے. یہ میرا خیال ہے کہ آپ ایک کل پرسوں میرا خیال پرائم منسٹر صاحب ملے ہیں، پکچرز آئی ہیں سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں انصاف کی امید ہے. اگر یہ نہیں ہے تو عدالتیں تو ہیں نا جی، انشاءاللہ ہمیں یہاں سے نہیں تو عدالتوں سے. چیمبر کا معاملہ بھی آگے چلے گا، یہ لگ رہا ہے انشاءاللہ. دیکھیں ہم اپنے حق کے لیے، دیکھیں جہاں تک مجھے تو اپنا پتہ ہے. ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے، سب سے پہلے تو ووٹرز کا. آپ یقین کریں کہ لوگ کہتے ہیں نا باہر سے، خدا کی قسم مجھے رزق اس شہر نے دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سبب یہ بنایا اس شہر کو، مجھے عزت دی ہے اس شہر نے. اور یقین کریں کہ آپ کے سامنے پیار جتنا ملا ہے، میں تو ساری عمر اپنا ہر چیز اس شہر کو دے دوں تو میں یقین کریں میں احسان نہیں دے سکتا اس شہر کا، جتنا پیار لوگوں نے دیا ہے. اور میں تو آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میں نے تو اپنا ووٹ ٹرانسفر کروا لیا، اپنی پوری فیملی کا ووٹ ٹرانسفر کروا لیا یہاں پہ. صرف کیونکہ اب جہاں پہ میں نے رہنا ہے، جہاں میرے بچوں نے کام کرنا ہے، جہاں جس شہر نے مجھے رزق دیا ہے، جہاں میں ٹیکس پے کرتا ہوں، تو میں یہاں پہ ووٹ، میں نے اب الحمدللہ ووٹ ٹرانسفر کروا لیا. جی عطا فرید چودھری صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور بہت پر امید ہیں. گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ان پر اعتماد کیا ہے. عدالتوں سے ان کو انصاف کی امید ہے. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.